بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سورۃ المجادلہ پر بات کریں گے۔ اس کے دو نام ہیں، المجادلہ جو باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے بحث و تکرار۔ دوسرا نام المجادلہ جو اس باب کا اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے بحث و تکرار کرنے والے۔ یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور خیال یہ ہے کہ اس کا نزول غزوہ احزاب کے بعد ہوا۔ سورہ احزاب میں جو اس غزوے کے بعد نازل ہوئی، ظہار کے مسئلے کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں اسی مسئلے کو وضاحت اور پوری تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کا نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ اپنے چچا زاد اوس ابن صامت کے ساتھ بیائی ہوئی تھی۔ حضرت اوس جب بوڑھے ہو گئے تو ان کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا، بات بات پر وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے۔ دوستو، اسلام سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا کہ انتی علی قظہری امی، کہ تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت، تو اس قول سے وہ نکاح ٹوٹ جاتا اور وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، رجوع کا دروازہ بھی بند ہو جاتا۔ اس کو وہ اپنی اصطلاح میں ظہار کہا کرتے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ تھا، اس کی پہلی آیت میں اس کی پوری ڈیٹیلز ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے ظہار کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں ظہار کے متعلق قرآنی احکام کو وضاحت سے بیان کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ پر کسی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ بڑھاپے کی وجہ سے ان کا مزاج بڑا چڑچڑا ہو گیا تھا، تو غصے سے کہہ دیا، انتی علی قظہری امی، زبان سے تو یہ کہہ بیٹھے لیکن لگے پچھتانے۔ خولہ کو پاس بلانے کی کوشش کی تو اس نیک بندی نے جواب دیا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں خولہ کی جان ہے، جب تک اللہ اور اس کا رسول ہمارے بارے میں فیصلہ نہ فرمائیں تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے۔ خولہ اٹھی اور حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، اوس نے جب میرے ساتھ شادی کی تھی اس وقت میں جوان تھی، صاحب مال تھی، میرے گھر والے بھی موجود تھے، اور اب میرا شباب رخصت ہو چکا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے گھر والے بھی نہ رہے، مال بھی خرچ ہو گیا۔ اب اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، حضور کیا ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ سکیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تیرے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے طلاق کا لفظ تو نہیں کہا؟ وہ بار بار یہ کہتی رہی، حضور وہی جواب دیتے رہے۔ ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی فریاد کرتی رہی کہ الہی، میں اپنی تنہائی اور اپنے خاوند سے جدائی کا شکوہ تجھ سے کرتی ہوں۔ ایک روایت میں ان کی یہ الفاظ درج ہیں، اپنے فاقہ اور خستہ حالی کا شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں ان کے باپ کے سپرد کرتی ہوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور ان کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوکے مریں گے۔ بار بار وہ آسمان کی طرف منہ اٹھاتی اور فریاد کرتی۔ بحث و تکرار کا سلسلہ ابھی جاری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غم زدہ اور پریشان حال بندی کی فریاد سن لی، اور جبریل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا خولۃ ابشری، کہ اے خولہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں حکم نازل فرما دیا، جاؤ اپنے خاوند کو بلا لاؤ۔ اوس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ عرض کیا، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں۔ فرمایا، پھر 2 ماہ متواتر روزے رکھو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ،
اگر میں دن میں 3 مرتبہ نہ کھاؤں تو میری بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ میں اتنی مدت کیسے روزے رکھ سکتا ہوں؟ ارشاد ہوا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کرنے لگی آقا میں بہت غریب و نادار ہوں، حضور میری مدد فرمائے تو میں کھانا کھلا سکتا ہوں۔ اس غریب پرور آقا نے انہیں 15 سا اپنے پاس سے عطا فرمائے۔ انہوں نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح حضرت خولہ پھر اپنے گھر میں آباد ہوگی۔ قد سمع اللہ کی آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں حضرت خولہ کے پاس سے گزرے۔ آپ دراز کوش پر سوار تھے، لوگوں کا ایک ہجوم ساتھ تھا۔ حضرت خولہ نے ان کو روک لیا اور نصیحت کرنے لگی۔ کہا اے عمر، وہ دن تجھے یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر تمہیں عمر کہا جانے لگا اور اب تمہیں لوگ امیر المومنین کہنے لگے ہیں۔ اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز نہ رہ جائے۔ جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا رہتا ہے۔ آپ بڑے صبر و تحمل سے کھڑے ان کی نصیحت کو سنتے رہے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا بخدا اگر یہ مجھے صبح سے شام تک روکے رکھے تو میں کھڑا رہوں گا، صرف نماز کے اوقات میں رخصت لوں گا۔ کیا تم نہیں جانتے یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، جس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو اس کی بات کو سنے اور عمر نہ سنے؟ اس صورت کی آیت مبارکہ نمبر 2 میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اس آیت میں اس طریقہ کار کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ کتنی بیہودہ اور بری حرکت ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں کہنا شروع کر دے۔ کیا اس طرح کہنے سے وہ اس کی ماں بن سکتی ہے؟ ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے اس کو جنا۔ ایک عورت جس نے اس کو جنا نہیں بلکہ عرصہ سے اس کی بیوی بنی ہوئی ہے اور اس کے بطن سے اس کے کئی بچے اور بچیاں جنم لے چکی ہیں، اب اگر اس عورت کو یہ اپنی ماں کہنے لگے تو اس سے بیہودہ اور لغو بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ایسی بات ایک تو فی نفسہ بڑی لغو، ناشائستہ اور غیر پسندیدہ ہے، دوسرا یہ سراسر جھوٹ ہے جو اس کی ماں نہیں، اس کو وہ اپنی ماں کہہ رہا ہے۔ تو دوستو اس ظہار کے بارے میں آگے مزید ڈیٹیلز بھی ہیں تو میں وہ پھر کسی ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ باقی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔